السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل مارکیٹ سے گھر آ رہا تھا تو ایک بابا جی کو دیکھا، سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے اور پر امید نظروں سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مالی حالت اتنی اچھی نہیں۔ کسی مدد کی غرض سے رمضان المبارک میں شاید حالات کی ستم ظریفی کا شکار گھر سے باہر نکلنے پر مجبور تھے۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لوگ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ اچانک ایک بڑی کار ان کے قریب آ کر رکتی ہے۔ ایک خوبصورت وجیح چشمہ لگائے نوجوان باہر نکلتا ہے، بابا جی کے قریب جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی بابا جی جو کہ زمین پر بیٹھے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نوجوان بڑے پیار و محبت سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی کی طرف مڑتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور اندر سے دو بڑے بڑے شاپنگ بیگ جو کہ سودا سلف اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھرے تھے باہر نکالتا ہے۔ یہ راشن کے بیگ تھے جو کہ نوجوان نے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ بابا جی کے حوالے کیے۔ نوجوان پھر بزرگ کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کر بابا جی کی مٹھی میں دبا دی۔ امید غالب ہے کہ یہ کچھ روپے پیسے ہوں گے جو کہ نوجوان نے بابا جی کی مالی حالت کو بھانپتے ہوئے راشن بیگز کے ساتھ ان کے حوالے کر دیے۔ پھر اس نے بابا جی کا بڑے ادب و احترام سے الوداعی سلام کیا، گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں یہ سارا منظر بڑے غور، توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک چیز جس نے مجھے بے حد متاثر کیا وہ یہ تھی کہ نوجوان نے بڑے ادب و احترام، پیار محبت، خلوص اور نیک جذبے کے ساتھ مدد کی اور یوں غیر محسوس طریقے سے امداد کی کہ بابا جی کی عزت نفس، مقام و مرتبہ اور تقدس کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچائی، بلکہ ایسا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ جیسے بابا جی نے وہ نذرانہ قبول کر کے نوجوان پر احسان کیا ہو۔ میں اب بابا جی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کے چہرے سے پژمردگی اور پریشانی یکسر ختم ہو چکی تھی۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، آنکھوں میں چمک اور زبان پر دعائیں جاری ہو چکی تھیں۔ ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے، ان کی نظریں ابھی تک نوجوان کے تعاقب میں تھیں اور وہ بڑے متشکرانہ نظروں سے تب تک اسے دیکھتے رہے جب تک کہ گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ جو ہی گاڑی نظروں سے غائب ہوئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان بھرے ہوئے راشن کے بیگز کو دیکھنے لگے۔ شاید یہ بابا جی کو اس اچانک ہونے والے واقعے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر فوراً ان کے دونوں ہاتھ اوپر بلند ہوئے، آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں نوجوان کو دعائیں دینے لگے۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک بیگ اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی بڑی خوشی اور شکر بھرے جذبات سے بتانے لگے کہ اس نوجوان نے یہ مدد کی ہے، اس نے میری لاج رکھ لی، میری عزت رکھ لی، وہ میری عزت نفس کا رکھوالا بن گیا۔ اللہ نے میری خاموش آہوازاری کو سن لیا اور اس نوجوان کی شکل میں شاید کوئی فرشتہ بھیجا جس نے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیے، مجھے کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑی، کسی کے سامنے مدد کے لیے گڑ گڑانا نہیں پڑا۔ تو صاحب جی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں فرشتہ تھا۔
اب رمضان کا مہینہ بڑے سکون سے گزرے گا۔ اللہ نے ہماری سحری اور افطاری کا بندوبست کر دیا ہے۔ ان کی زبان پر دعاؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا کہ وہ ایک گلی میں مڑ گئے۔ میں گلی کی نکڑ پر کھڑا بابا جی کو جاتا دیکھ رہا تھا اور اس نوجوان کی قسمت پر رشک کر رہا تھا جس نے بہت سستا سودا کیا تھا۔ چند ہزار کا راشن اور اتنی ڈھیروں دعائیں۔ وہ نیک اور سخی نوجوان یقیناً مخلوق خدا کی مدد کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرنے کا گر جانتا تھا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں ہی گم تھا کہ ایک اور منظر نے چونکا دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 3 بچے اور ایک عورت بابا جی کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ ان کے قریب آتے ہی ایک شاپر عورت نے پکڑ کر گٹھڑی کی صورت میں سر پر اٹھا لیا اور بابا جی سے پوچھنے لگی کہ یہ راشن کہاں سے ملا۔ بچے بھی بہت خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ان کی پسند کی چیزیں یعنی بسکٹ، جوس اور ٹافیاں شاپر بیگ میں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ بابا جی رکے، اپنا سانس درست کیا اور اس نیک اور رحم دل نوجوان کے بارے میں بتانے لگے۔ پوری فیملی اتنی خوش اور پرجوش تھی جیسا کہ انہیں دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں انتہا کی چمک اور چہرے پر ہنستی مسکراتی زندگی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے اور وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہے تھے۔ تو دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ چند ہزار کی مدد کسی غریب خاندان کے لیے کتنی بڑی قدر و قیمت، خوشی اور سہارے کا باعث بنتی ہے۔ کتنے ہی افراد کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اتنے پیسوں کے تو آپ ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے پیزے اور برگر کھا جاتے ہیں اور نہ جانے ہم دن میں کتنی فضول خرچی کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ غرباء، مساکین، معذور اور حقدار افراد کی مدد اس طرح کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، انہیں ذلت محسوس نہ ہو۔ خاموشی کے اس عمل سے شہرت تو نہیں ملے گی لیکن قلبی اور روحانی تسکین ضرور ملے گی۔ حقیقی ضرورت مندوں کی باعزت طریقے سے مدد کرنے پر ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ یقیناً ہماری دنیا و آخرت سنوارنے میں مددگار ضرور ثابت ہوں گی۔